بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فقیر حسین یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان فقیر حسین۔ معزز ناظرین، دنیا میں ان گنت سیر و سیاحت کے شوقین گزرے ہیں، جن میں ایک نام مشہور زمانہ اٹالین سیاح مارکو پولو کا بھی ہے، جس نے دنیائے سیاحت کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ناظرین، یہ وہی مارکو پولو ہے جس کی ملاقات چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان سے بھی ہوئی تھی۔ یہ ایک درندہ صفت انسان تھا۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو اسی سیاح مارکو پولو کی حیرت انگیز زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے اور چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان سے بھی ملاقات کا احوال بیان کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ نئے دوست مسٹر فقیر حسین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، چین ایشیا مشرق بعید کا پہلا سیاح مارکو پولو کو تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی پیدائش 1254 عیسوی میں وینس یعنی اٹلی میں ہوئی۔ مارکو پولو ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جسے پہلے ہی شہرت حاصل تھی۔ یوں اس بچے نے اپنے خاندان کو مزید شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 1260 عیسوی کا واقعہ ہے جب مارکو پولو کا باپ نکولو پولو اور چچا مافیو پولو قسطنطنیہ کے راستے مشرق کے سفر پر روانہ ہوئے تاکہ تجارت کے لیے نئی منڈیوں تک پہنچ سکیں۔ یہ دونوں بہت بڑے سوداگر تھے اور اپنا مال بیچنے کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرتے تھے۔ دونوں بھائی نکولو پولو اور مافیو پولو منڈیوں کی تلاش کرتے کرتے چین تک جا پہنچے، جہاں ان کی ملاقات چین کے بادشاہ قبلائی خان سے ہوئی۔ قبلائی خان نے ان دونوں کی بڑی خدمت توازی کی اور ان کے ہاتھ پاپائے روم کے نام ایک خط بھی بھیجا۔ دونوں بھائیوں نے اس سفر کے لیے ایران، افغانستان اور شمالی تبت کا دشوار گزار راستہ بھی عبور کیا۔ اس انتہائی دشوار گزار راستے کو عبور کر کے وہ 1269 عیسوی کو واپس اٹلی پہنچے۔ اس دوران مارکو پولو جوان ہو چکا تھا۔ 1271 عیسوی کو ایک دفعہ پھر دونوں بھائی قبلائی خان کی سلطنت میں جا پہنچے۔ اس دفعہ ان کے ساتھ ان کا 17 سالہ جوان بیٹا مارکو پولو بھی تھا۔ قبلائی خان دونوں بھائیوں خصوصاً مارکو پولو سے مل کر بے حد خوش ہوا۔ قبلائی خان نے مارکو پولو کو اپنے دربار سے وابستہ کر لیا۔ یہ وابستگی 1292 تک جاری رہی۔ ناظرین، نوجوان مارکو پولو نے اپنی وفاداری اور کردار سے بادشاہ کا دل جیت لیا، تو پھر مارکو پولو نے چین کا دور دراز کا سفر گھوڑوں اور اونٹوں پر طے کیا اور چین پہنچنے کے لیے پورے براعظم ایشیا کو عبور کیا۔ اس دوران مارکو پولو نے ہندوستان اور دوسرے ممالک کا بھی سفر کیا۔ قبلائی خان نے اسے اپنی حکومت کی اہم ذمہ داری سونپ دی۔ اسے اپنا سفیر بنا کر برما، کوچن اور جنوبی ہندوستان بھیجا۔ اس کامیاب سفارتکاری کرنے کے بعد اسے چین کے صوبے کا گورنر بنا دیا گیا۔ 1295 عیسوی میں مارکو پولو نے بڑی مشکل سے قبلائی خان سے وطن واپسی کی اجازت لی۔ واپسی پر بادشاہ نے ایک منگول شہزادی کو ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ اس شہزادی کو سماترا اور جنوبی ہندوستان کے راستے ایران لے جا کر وہاں کے بادشاہ سے اس کی شادی کروا دے۔ آخر 24 سال بعد 1295 میں وہ واپس وینس آ گیا۔ مارکو پولو کے پاس بہت سا ریشمی کپڑا، ہیرے جواہرات اور قیمتی تحائف بھی تھے۔ مارکو پولو جب اپنے گھر آیا تو گھر کے کسی فرد نے اسے نہ پہچانا۔ وطن واپسی پر مارکو پولو نے ایسے عجائب کا ذکر کیا۔ اس نے یورپ والوں کو چین میں کرنسی نوٹ کے ذریعے کاروبار کرنے اور کوئلہ بطور ایندھن استعمال کرنے کی ساری داستان سنائی تو وہ حیران رہ گئے۔
کیونکہ ان دنوں برطانیہ اور یورپ میں کرنسی نوٹ اور کولے کا استعمال بالکل نہیں ہوتا تھا۔ 1298 میں جنیوا اور وینس میں جنگ چھڑ گئی۔ اس دوران مارکو پولو فوج سے وابستہ ہو چکا تھا۔ مارکو پولو نے کثیر سرمایے سے اپنے وطن کے لیے ایک جدید بحری جہاز بھی خریدا۔ ناظرین، مارکو پولو ان دنوں جنگی دستوں میں بطور کمانڈر اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ 7 ستمبر 1298 کو جزیرہ کروزلا کی لڑائی میں اسے جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ پھر کئی سال اسے جیل میں رہنا پڑا، تاہم اسے جیل ایک بہت اچھا قید خانہ ثابت ہوئی، کیونکہ اسی قید خانے میں اس نے اپنا سفر نامہ لکھوایا اپنے ساتھ قریبی ساتھی سے، جس نے مارکو پولو کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس سفر نامے کے ذریعے یورپ کے لوگ پہلی مرتبہ مشرق کے حالات سے واقف ہوئے۔ یہ سفر نامہ مشرق بعید سے متعلق یورپ کے اولین نظریات کا نادر نمونہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یورپی محققین اور سیاح آج بھی مارکو پولو کے سفر نامہ چین سے مدد لیتے ہیں۔ مارکو پولو کا سفر نامہ متعدد زبانوں میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ دوستو، اس سفر نامے کا نام دا ڈسکرپشن آف دی ورلڈ ہے۔ مارکو پولو کی لکھی ہوئی یہ کتاب 600 سال تک مشرق کے بارے میں معلومات کا ایک اہم ذریعہ رہی۔ 1299 یعنی کہ 1299 میں مارکو پولو کو قید سے رہائی ملی۔ اس کے بعد کی زندگی اس نے گمنامی میں گزار دی۔ 8 جنوری 1324 کو جنیوا میں ایک پارٹی کو بلوا کر اس نے اپنی وصیت لکھوائی اور پھر اسی دن 70 برس کی عمر میں وہ فوت ہو گیا۔ مارکو پولو جیسے نادر سیاح کے بارے میں یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، زندگی میں ہمیشہ اچھا کھلاڑی بن کر کھیلنا چاہیے تاکہ لوگ تمہاری کامیابی کی داستانیں سنائیں۔ معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔